نفس انسانی لذت کا خوگر ہے، مزے چاہتا ہے کہ کہیں مزہ ملے۔ بچوں کو دیکھیں، فلاں جگہ پہ شہر میں سموسے بڑے اچھے ملتے ہیں، چلو وہاں سموسے کھائیں۔ ہر آدمی اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ فلاں جگہ پہ چائے بہت اچھی ہوتی ہے، چلیے وہاں پیتے ہیں۔ فلاں جگہ پہ دال چاول بڑے اچھے ہوتے ہیں، چلتے ہیں وہاں کھاتے ہیں۔ وہ جو لذت کا عمل ہے اسے بار بار دہرانا چاہتا ہے، یہ نفس انسانی کی تمنا ہے۔ اس لیے نفس انسانی میں بنیادی طور پر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ انسانی نفس لذت کو جو چاہتا ہے اور آدمی اپنے آپ پر پابندی لگاتا ہے اور اسے لذت تک نہیں پہنچنے دیتا، تو ایک مورچے پر جب اسے شکست ہوتی ہے تو دوسرا مورچہ کھول لیتا۔ بڑی باریک بات، بہت باریک بات ہے۔ نفس انسانی ایک مورچے پر جب شکست کھائے تو دوسرے مورچے پر جا کر وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس لیے آدمی غافل ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ یہ ہو کیوں گیا۔ کہتے ہیں مولویوں میں غصہ بہت ہوتا ہے، بہت جلدی ناراض ہوتے ہیں۔ گہری حکمت ہے، اور یہ اس آدمی کے ایک حد تک ناقص ہونے کا بھی نتیجہ ہے۔ انسانی نفس کو جب ایک مورچے پر شکست ہوتی ہے دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنی اصلاح کا خیال آیا، انسان کو یہ خیال ہوا کہ مجھے اچھا انسان بننا چاہیے اور مجھے اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے، مجھے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہیے، تو نتیجہ یہ کہ وہ آدمی آہستہ آہستہ سفر کرتا ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ رات ہم نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ 2 کام ہیں کرنے کے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا اور مجاہدہ۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو شخص ہم پہ محنت کرتا ہے، کمال ہے، کمال۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ جو ہم پر محنت کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم کئی راستے اپنے تک پہنچنے کے بتاتے ہیں۔ یہ کئی راستے کیا ہیں بھی آپ سے عرض کرتے ہیں، اگر بھول جائیں تو یاد دلانا۔ یہ نہیں کہا میرے راستے میں محنت کرتا ہے، جاہدوا فینا، ہم پر محنت کرتا ہے۔ صوفیہ نے اگرچہ، مفسرین نے اگرچہ یہ لکھا ہے کہ اللہ پر محنت اصل میں اللہ کے راستے پر محنت، لیکن اللہ نے یہ، اللہ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا، جو ہم پر محنت کرتا ہے۔ ہم پر محنت کا مطلب صوفیہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک کے ساتھ گم ہو جاتا ہے، اللہ کے تصور میں، اللہ کی حضوری میں اتنا کھو جاتا ہے کہ میں مٹ جاتی۔ جو شخص اپنے محبوب کا وصال پائے اور پھر کہے کہ میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ جدائی کی منزل میں ہے، اسے وصال نصیب نہیں۔ اس لیے جب اسے فکر ہوتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، کسی اچھے بندے، اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں جاتا ہے، ذکر اذکار کرنے لگتا ہے، تو ذکر اور اذکار کے اثر سے گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جب گناہ میں لذت ہی نہ رہی تو پھر جھک مارتی ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ شراب پیتا تھا بہت شوق سے، اور پھر شراب میں مزہ ہی نہ رہا۔ جب مزہ ہی نہ رہا تو اب شراب کیا پینی؟
وقت آتا ہے جب کہتا ہے سادہ پانی کیوں نہ پی لوں، اس کو کیوں پیوں۔ یہ ایک مورچے پر نفس انسانی نے شکست کھائی۔ نفس کا سب سے بڑا مورچہ لذت ہے۔ 3 مورچے ہیں اس کے، 3 جگہ سے حملہ کرتا ہے، اور یہ جب پہلا حملہ کرتا ہے اس کا، اور لذت گناہ سے ختم ہو جاتی ہے، وہ عادت پھر کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان زیادہ ان چکروں میں نہیں رہتا، اس لیے کہ اس کے لیے یہ سب چیزیں برابر ہو جاتی ہیں، اللہ کی یاد، اللہ